بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. نخل احسان و عطا صبح شرارت پر سلام. نخل احسان. مسلم کا خون حرام ہے. مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. ذاتی کو سزا کون دے گا؟ قصاص کون دے گا؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے. یہ عامت الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے اور بندوق اٹھا کے بھاگنا شروع کر دے. کبھی اس کو مارے، کبھی اس کو مارے، کبھی اس کو مارے. یہ اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے. حبیب قسم کھا رہے ہیں یہ بات سن رہے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے. اعظم عند اللہ من ثواب دنیا. ایک مومن کا بدل اللہ کے نزدیک پوری دنیا میں برباد ہونے سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کا خون بہانے والا، ایک مسلمان کا لاکھوں مسلمانوں کی بات نہیں، ملکوں کو برباد کرنے کی بات نہیں، صرف ایک مسلمان کا خون جان بوجھ کے بہانے والے کی جزا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. خالداً فیہا، جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. کہ بے پایا تدبر اور فراست پر سلام. ان کے بے پایا تدبر اور فراست. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللہ خالق و مالک ہے. اس کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ مالک کی مخلوق میں سب سے افضل مسلم ہے، مومن ہے. سب سے بدتر مشرک ہے. مالک بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لے آئے، جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے، پھر نیک اعمال کرے. ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمانیات کا درس لینے کے بعد فوراً دوسری چیز پھر وہ نیک اعمال کرے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ. یہ سب سے بہترین مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے. جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام جیسے لائق ہے ویسے پہنچ جائے، وہ اس کو مان لے، تسلیم کر لے، پھر اس کی قدر، پھر اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ مالک کی مخلوق میں سب سے افضل بن جاتا ہے. اسی لیے مسلمان کی عزت اللہ مالک کے ہاں اس کے خون کی حرمت بہت زیادہ ہے. امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ
روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کا خون حرام ہے، مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے سوائے 3 صورتوں کے، اور پہلی صورت یہ ہے کفر بعد اسلامی ہی، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تب اس کا خون حلال ہوگا، تب اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا، نواقض اسلام میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھا، لوٹ گیا کفر کی وادی کی طرف، یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، یا قتل نفسا بغیر نفس، کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص کے اندر اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ مرتد کو سزا کون دے گا، شادی شدہ زانی کو سزا کون دے گا، قصاص کون لے گا؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ عامت الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے اور بندوق اٹھا کے بھاگنا شروع کر دے اور کبھی اس کو مارے، کبھی اس کو مارے، کبھی اس کو مارے۔ یہ اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے، یہ مسلمان حاکم کا کام ہے، یا جس پر مسلمان حاکم ذمہ داری ڈالتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ ہر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، یہ افراد کی ڈیوٹی نہیں، یہ عوام الناس کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ اٹھیں اور تلوار لے کے میدان میں آئیں اور مقابلہ کرنے کے لیے شروع ہو جائیں۔ یہ فتنے کا دروازہ ہے، یہ ڈیوٹی مسلمان حاکم کی ہے، یا مسلمان حکمران جس کے ذمہ لگاتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ امام نسائی عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ پیارے حبیب قسم کھا رہے ہیں یہ بات سمجھانے سے پہلے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے برباد ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک مومن کا قتل، ایک مسلمان کا ناحق خون بہایا جانا اللہ کے نزدیک یہ اتنی بھاری چیز ہے کہ پوری دنیا کی بربادی بھی اتنی بھاری نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کے خون کی شان، یہ ہے ایک مسلمان کے خون کی عزت۔ اور یہ حدیث، ایک حدیث ہی ان قاتلوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے جو ہاتھ کے اندر گولہ بارود اٹھا کے مسلمانوں کا خون کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اور آج تو مسلمان کا خون پانی سے سستا ہے، پانی مہنگا ہے، مسلمان کا خون سستا ہے۔ بات بات پہ قتل، قتل جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مجھے پنجاب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، ایک ماموں نے اپنے یتیم بھانجے کو پالا، بھانجا بڑا ہو گیا، ماموں نے بھی کبوتر رکھا ہوا تھا، کبوتر پالے ہوئے تھے، بھانجے نے بھی کبوتر پالے ہوئے تھے۔ ماموں کا کبوتر اڑ کے بھانجے کے گھر کے سامنے تار پہ بیٹھ گیا۔ اب ماموں ہے جس نے پالا ہے اس کو، بچپن سے باپ بن کے سنبھالا ہے، وہ آیا اور پتھر مار کے اپنے کبوتر کو اڑانے لگا تو بھانجے نے کہا ماما کبوتر نہ اڑائی، اس نے کہا چل کبوتر نہ اڑائی۔ اسے کہا میں ماموں ہوں اس کا، یہ بھانجا ہے میرا، کیا کر لے گا، کبوتر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے پتھر مارا اور کبوتر اڑا دیا۔ بھانجا اندر گیا، پسٹل لے کے آیا اور گولی مار کے ماموں کو موقع پہ مار دیا۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں اخبارات، یہ دیہاتوں کے اندر زمینوں پہ پانی لگانے کا جھگڑا ہوتا ہے، پانی دا وارا، پورا پورا خاندان مار دیتا ہے جٹ آ کے۔ کیوں؟ وہ جی ساڈا وارا سی تے انہیں وچوں پانی ڈک لیا، باری ہماری تھی، اس نے ہمارا پانی بند کر کے اپنے کھیت کو پانی لگا لیا، پانی سستا ہو گیا، پانی مہنگا ہو گیا، خاندان کا خون سستا ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل، 10 ریال چھیننے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی، وہیں پہ گولی مار کے 10 ریال لے کے چلا گیا۔ اور مالک، پیارے حبیب علیہ السلام مالک کی طرف سے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلم خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ہلکی ہے، مسلم کا خون اتنا ہلکا نہیں ہے۔ سوچیے اللہ کے لیے، خاص طور پہ وہ سوچیں جنہیں یہ شعور نہیں ہے ہم کیوں مار رہے ہیں۔
آج تو اکثریت کا یہ حال ہو گیا، نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے ہم نے قتل کیوں کرنا ہے، نہ مقتول کو پتا ہے میں قتل کیوں ہو رہا۔ وہ گھر سے بیچارہ سبزی لینے کے لیے نکلتا ہے، جوتی لینے کے لیے نکلتا ہے، اور بازار میں خودکش حملہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، ڈرون حملہ ہوتا ہے، وہ مسکین کٹی پھٹی لاش کی صورت میں گھر میں آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو جان بوجھ کے مارنے کی سزا کیا ہے؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو قتل کرتا ہے جان کے بوجھتے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایک مسلمان کا خون بہانے والا، ایک مسلمان کا، لاکھوں مسلمانوں کی بات نہیں، ملکوں کو برباد کرنے کی بات نہیں، صرف ایک مسلمان کا خون جان بوجھ کے بہانے والے کی جزا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، خالدن فیہا، جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی، ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی جہنم میں گیا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ ناراض ہوا، غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا، وہ خاندانی لڑائی کی وجہ سے ہو، وہ زمین کے بٹوارے کی وجہ سے ہو، وہ کسی کے گھر چوری چکاری کی بنیاد پہ ہو، وہ کسی وجہ سے ہو، ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا ہمیشہ کی جہنم، دردناک عذاب، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ یہ معاملہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا پھر استغفر اللہ کی تسبیح کر لی اور اللہ کا خیر صلی اللہ، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا کرنے والا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، ایسا کرنے والے میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ایسا کرنے والا اللہ کا غضب لے کے لوٹ رہا ہے، اور جہنم میں اس کے لیے شدید عظیم بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے کسی مومن بھائی کو کسی وجہ سے قتل کرے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان کا خون حلال نہیں، وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہ مومن جو عقیدہ وحدانیت کو، عقیدہ توحید کو پہچانتا ہو، اس کا خون حلال نہیں۔ جو اس بات کا اعلان کرے وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اس کا خون بہانا جائز نہیں، الا بِإِحْدِى ثلاث، سوائے 3 صورتوں میں، اور وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ النفس بالنفس، قصاص کی صورت میں، جان کے بدلے کی صورت میں، اور شادی شدہ ثانی کی صورت میں، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، اور مرتد ہونے کی صورت میں جو اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی ملت سے نکل جاتا ہے، ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے شدید دھمکی ہے، شدید وعید ہے اس کے لیے جو یہ جرم کر بیٹھے، جو مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اور اس جرم کا ذکر اللہ مالک نے شرک کے ساتھ کیا ہے۔ آئیے ارشاد باری تعالیٰ کو سنتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے پکارتے نہیں ہیں، الہ نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، سجدے اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، نذر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں، ذبح و قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، طواف بیت اللہ کا مالک کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس مومن کی دوسری صفت یہ ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
جس کی جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے ساتھ، اور حق کی وہی 3 صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئی۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ان جانوں کو ہلاک نہ کرو، ان نفسوں کو قتل نہ کرو جن کے قتل کرنے سے اللہ نے منع کر دیا سوائے حق کے ساتھ۔ یہ وہ وصیت ہے جو اللہ مالک تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل پہ کی راہ کو اپناؤ، عاقل بنو، بے وقوف نہ بنو، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ آئیے خون مسلم کی قدر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، من جہد آیتا من القرآن فقد خل ضرب عنقہ، جو قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرے اس نے اپنی گردن سری کروانے کے لیے اسے حلال کر لیا۔ ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فلا سبیل لأحد علیہ الا ان یصیب حدا فیقام علیہ۔ جو انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی گردن تک ہاتھ پہنچائے، وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کرے، قتل کرے، الا یہ کہ وہ کسی حد کو پہنچے، وہ 3 جرم کر بیٹھے، پھر اس پہ حد کو قائم کیا جائے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے باقی ایمان میں آ جاتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کا خون مسلمان پہ حرام ہے۔ یہاں تو قتل و غارت ہو رہی جدی پشتی مسلمانوں کی، اور سیرت سے ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آتا ہے، ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں اس پہ قابو پا لیتے ہیں، تلوار بلند ہوتی ہے، تلوار کے چلنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے ڈر کے یہ پڑا ہو اور اس کی گردن کو مار دیتے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے میرے ساتھی، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور تو نے پھر بھی مار دیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن وہ لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہوا آئے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر مبارک پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرے اس بندے کے اس عمل سے بری ہوں، میں نے اس کو یہ تعلیم نہیں دی۔ وہ فرماتے ہیں، میرے جی میں آیا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہی مسلمان ہوتا۔ یہ وہ ہے جس نے میدان جنگ میں بظاہر صورتحال یہی ہے کہ تلوار بلند ہے، یہ زمین پہ گرا ہوا قابو آ گیا، عقل کہہ رہی ہے کہ اس نے ڈر کے پڑا ہوگا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، تو اس کے دل کے حال کو نہیں جانتا، تو نے لا الہ الا اللہ کی آواز کو سن کے اسے چھوڑا کیوں نہیں تھا، اس کو مار کیوں نہیں کر دیا تھا؟ آج تو امت کے اندر حالت قتل و غارت کی یہ ہو چکی ہے، مارنے والا بھی اللہ اکبر پڑھ کے مار رہا ہے، مرنے والا بھی اللہ اکبر پڑھ کے مر رہا ہے۔ قاتل کی زبان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے، مقتول کی زبان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے، مرنے والا بھی جنت کے امید پہ مر رہا ہے، مارنے والا بھی جنت کی حوروں کی امید پہ مار رہا ہے۔ امت کہاں برباد ہو چکی ہے؟ یہ قتل و غارت کوئی عام ماجرا نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک سے یہ سوال کیا گیا، روایت موجود ہے، ما یحرم دم العبد، بندے کا خون کیا چیز حرام کرتی ہے؟ اس کا خون کب محفوظ ہوتا ہے، کب اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جا سکتا، وہ کس طرح اپنے خون کو بچا سکتا ہے، حرام کر سکتا ہے؟ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وصلی صلاتنا، ہمارے طریقے پہ نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا فهو المسلم،
جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحے کو کھا لے، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ، اس کو تمام وہ حقوق ملیں گے جو مسلمان کو ملیں گے، اس کے اوپر ہر وہ واجب ہوگا جو مسلمان پہ واجب ہوگا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد، ہمارے طریقے کو نماز پڑھنے کے بعد، ہمارا ہاتھ کا ذبیحہ کھانے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمان کو حاصل ہے۔ ایک شخص آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور سوال کرتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہے؟ کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا اس کی کیا سزا ہے؟ مفسر قرآن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جواب میں فرماتے ہیں جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسے گی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوا، اس کے بعد کوئی اور حکم نہیں آیا، اس پر نرمی نہیں ہوئی، یہ وہ حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی حکم باقی رہا۔ سائل کہتا ہے ارأیت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر وہ توبہ کر لے، وہ ہدایت پہ آ جائے، وہ نیک اعمال کرے، وہ عمل صالح کرے، جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا، مدرسوں میں گھس کے مسلمان بچوں کو ذبح کرنے والے مجرموں، مسلمانوں کے گلے کاٹنے والوں مجرموں، بازاروں میں آ کر عوام الناس کے اندر حملے کر کے معصوم عورتوں کو ذبح کرنے والوں، معصوم بچوں کا خون بہانے والوں، کفار کے دست و بازو بن کے مسلمان بستیوں پہ بموں کے حملے کرنے والوں، مسلمان بستیوں کو اجاڑنے والوں، گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم بہنوں کو ذبح کرنے والوں، دودھ پیتے ہوئے معصوموں کا لہو بہانے والوں، 4 دن کی وفادار کی زندگی کے لیے دشمنوں کی اعلی کار بن کے اہل ایمان کے خون سے زمین کو رنگین کرنے والوں، آؤ پیارے حبیب کا فرمان سنو، آؤ محمد کریم کا فرمان سنو، آؤ امام الانبیاء کا فرمان سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتول قیامت کا دن ہوگا، آئے گا، اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں قاتل کی بازو ہوگی، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس کا لہو ابل رہا ہوگا، خون بہتا ہوگا، وہ آ کے اپنے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کا خون بہ رہا ہے، اس کے زخم کھلے ہیں، قاتل کا ہاتھ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہے، اور وہ کہے گا یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، سل عبدک فیما قتلنی، اس بندے سے پوچھ اپنے اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں علماء کے خون سے، جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں مدرسوں میں مسجدوں میں قرآن حفظ کرنے والے معصوم بچوں کے لہو سے، جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم عزتدار بہنوں کے لہو سے، جن مجرموں کے لہو میں ہاتھوں میں خون چلا ہوا ہے، دودھ پیتے ہوئے معصوموں کا، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کا، قیامت کے دن یا قاتلوں، یہ مقتول تمہاری بازو پکڑ کے تمہیں کھینچ کے اللہ کے عرش کے سامنے لے کر آئے گا اور کہے گا پوچھ اس سے اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کیا جواب دو گے؟ کون چھڑانے آئے گا؟
कौन तुम्हारी सपोर्ट करने आएगा? किसके मुआहदे तुम्हारे काम आएंगे कि हमारा फलां से मुआहदा था और हमारा फलां से मुआहदा था, हम खामोश रहे, हम मजबूर थे। क़यामत के दिन तुम्हें उस अज़ाब से कौन बचाएगा? सैयदना मुआविया से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ंबिन असल्लाहु अन यग़फ़िरह, हर गुनाह के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह उस गुनाह को माफ कर दे, सिवाय उसके जिसने किसी मोमिन की जान को कत्ल किया और उसके जो कुफ्र की हालत में मर गया। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को फिर अपने दिल में जगा देना। हर गुनाह पे उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह मालिक माफ फरमा देगा, सिवाय उसके जिसने किसी मुसलमान को, मोमिन को, मुस्लिम को कत्ल किया होगा, और सिवाय उसके जो हालत कुफ्र पे मरा होगा, जो शिर्क अकबर करता हुआ मरा, जो कुफ्र बवाह करता हुआ मरा, इसके लिए माफी की कोई सूरत नहीं है। इसी तरह जिसने किसी मुसलमान के लहू से अपने हाथों को रंगीन किया, उसके लिए माफी की सूरत नहीं है। और याद कर लीजिए ऐ मुसलमान, ऐ कलमा पढ़ने वाले इंसान, क़यामत के दिन लोगों में जब हकूक के फैसले होंगे, सबसे पहले जो फाइल खुलेगी वो कत्ल की खुलेगी। सबसे पहले फैसला लहू के बारे में होगा, खून के बारे में होगा। इमाम बुखारी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युक़दा बैन अन्नास फी दिमा, लोगों के दरमियान जो फैसले होंगे, सबसे पहले लोगों के दरमियान फैसला खून के ऊपर होगा। ये छोटा मसला नहीं है, ये छोटा माजरा नहीं है, ये छोटा अमल नहीं है। क़यामत के दिन फाइल खुलेगी, इसने इसको कत्ल किया, इसने इसको कत्ल किया, एक ने एक को मारा, एक आदमी ने एक को मारा, वो एक ही मकतूल को जवाब देगा। और जिस मुजरिम के बम धमाके से 100 मरे, 50 मरे, जुमा पढ़ते हुए लोग मरे, नमाज पढ़ते हुए लोग मरे, शैतान इतना गालिब हो चुका है, एक इंसान मरता है, वो जनाजे के लिए लाया जाता है, दूसरा मुजरिम आके उसके जनाजे के अंदर हमला करता है, एक को दफनाने के लिए आए थे, 50 को और मरवा बैठे। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की तस्वीर है, ये इस्लाम का तरीकाकार है। हम इतनी अल्लाह की शरीयत से बेबहरा और दूर हो गए कि हमें ये नहीं तमीज कि ये खून का माजरा कितना शदीद है कि क़यामत के दिन सबसे पहले इसी का फैसला होगा। इब्न माजा में सैयदना उक़बा बिन आमिर से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लक़ी अल्लाह ला युश्रिकु बिही शैआ। रिवायत को सुनिएगा, प्यारे हबीब के फरमान को सुनिएगा, मन लक़ी अल्लाह, जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया हो। माना क्या, उसकी जुबान से कभी या अली मदद का नारा ना निकला हो, उसने कभी या रसूल अल्लाह मदद की पुकार ना लगाई हो, उसने अपना माथा कभी किसी कब्र पे, किसी दरगाह पे, किसी पीर के कदमों में न टेका हो, उसने किसी बाबे की कब्र को रुकू न किया हो, उसने कभी गैरुल्लाह के लिए ज़िबाह न किया हो, न मंदिर पे किया, न मूर्ति पे किया, न पीर के लिए किया, न जिन के लिए किया, न आस्ताने के लिए किया, न आसेब को भगाने के लिए किया। उसने ज़िबाह किया तो अल्लाह के लिए, उसने भरोसे किए तो अल्लाह पर, उसने मांगा तो अल्लाह से, उसने पुकारा तो अल्लाह से, उसने शिफा की दरखास्तें दी तो अल्लाह को, उसने इज्जतें मांगी तो अल्लाह से, औलाद का सवाल किया तो अल्लाह से, वो मांगता अल्लाह से रहा, पुकारता अल्लाह को रहा, इबादत अल्लाह की करता रहा। उसकी गर्दन काट दी गई, लेकिन उस गर्दन को गैरुल्लाह के लिए झुकाया न जा सका। जो इस हाल में अल्लाह के पास जाए कि उसने शिर्क ना किया हो और उसके साथ अगला अमल लम यतनद्दा बिदमिन हराम दखल जन्नह, जो इंसान मुशरिक होकर न मरे, मोमिन होकर मरे और किसी मुसलमान के खून में उसने अपने हाथों को रंगीन न किया हो, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। जहन्नम से बचने के लिए 2 बातें इस हदीस में बयान हुई, शिर्क न करना, बापों की कब्रों में माथे न टेकना, इनको दाता मुश्किल कुशा न समझना, इनको हाजत रवा और बिगड़ी बनाने वाला न जानना। ये मजबूर थे, ये मजबूर थे, अल्लाह की कसम मजबूर थे। कितने बड़े से बड़े पीर साहब भी हों, जब वो फौत हुए थे लोगों ने उसका कपड़े काट के उतारे थे या नहीं?
زندوں نے اس کا استنجا کروایا تھا یا نہیں؟ اب تو کبھی پہنچیاں سرکاراں نے انہوں نے کچھ نہیں کہتا، بڑی پہنچیاں ہیں، ان کی قبر پہ چیڑی بیٹھے انہیں پتا ہوتا ہے، چیڑا بیٹھے انہیں پتا ہوتا ہے۔ جب استنجا ہو رہا تھا ان کو پتا تھا کون کروا رہا ہے؟ ابھی ان کی ڈیڈ باڈی باہر تھی، استنجا لوگ کروا رہے تھے، پیٹ دبا کے گندگی نکال رہے تھے، غسل وضو ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کیڑا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے میرے نال؟ پتا تھا ان کو؟ نہیں پتا تھا۔ اور اگر پتا تھا تو یہ اٹھ کے خود کیوں نہیں کر رہے تھے؟ زبان حال سے کہہ رہے تھے کر لو جو کرنا ہے، میں تو لمحہ ہی پہ ہوں، میرے تو نہیں کچھ پتا کی ہونا ہے۔ یہ خود کیوں نہیں اٹھے تھے؟ یہ اللہ کی قسم مجبور ہے۔ جب انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ استنجا آپ کرواتے ہو، غسل آپ کرواتے ہو، کفن آپ پہناتے ہو، قبر میں آپ اتارتے ہو، مٹی آپ ڈالتے ہو، اس مٹی کے اوپر ہلکا سا پانی بھی آپ پھینکتے ہو کہ مٹی اڑ کے یہ قبر کی ڈھیری کا نشان ختم نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ کرتے ہو؟ جی بولو، آپ کرتے ہو؟ پھر عقل کتنی ماری جاتی ہے؟ یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہو، بابا جی ہون تک اسی چنگی کی تھی، اگر تو چنگی کرے، اب تک ہم نے تیرا خیال رکھا ہے، اندر جا کے میرے بچوں کا خیال تو نے رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ شرک اکبر اتنا بڑا جرم ہے، رب محمد کی قسم اگر محمد کریم کے چچا ابو طالب اس شرک کے اوپر مر گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ان کو بھی جہنم سے کوئی بچا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اس کے پاؤں میں آگ کی 2 جوتیاں، یا ایک روایت میں آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلتی ہے، اور وہ سمجھے گا مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ یہ شرک وہ جرم ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں اگلا جرم کیا بیان ہوا؟ جہنم سے حقدار بننے والا، جنت سے محروم کر دینے والا، کہ اس کے ہاتھ کسی حرام خون میں ملوث نہ ہوئے ہو، اس نے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا ہو۔ ابو داؤد میں سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا بغیر وجہ کے، ناجائز ظلم کے ساتھ، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔ حدیث سنیے، اللہ کا واسطہ ہے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، حدیث کے الفاظ بڑے شدید ہیں، میں آپ کو سنانے لگا۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عان على قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ۔ یہاں قتل کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں گولی چلانے کی بات نہیں ہے، یہاں ڈرون حملے کی بات نہیں ہے، یہاں خودکش حملے کی بات نہیں ہے، یہاں ریموٹ سے بم دھماکہ کرنے کی بات نہیں ہے، اس سے بہت ہلکی بات کی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ، اگر کسی نے کسی مسلمان کے قتل پہ زبان سے ایک جملہ کہہ کے بھی مدد کی، وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ رب کی رحمت سے مایوس ہے۔ صرف ایک جملہ کہا، کوئی کسی کو مار رہا ہے ناجائز، نہ حق مار رہا، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے مارنا چاہیے، اور 2 لائے، بس مارا نہیں آپ نے، صرف اتنا کہا مارو اس کو، حق بنتا ہے اس کا مارنا، یہ بڑا بھائی ضرور مارنا چاہیے، مارا نہیں، کلاشنکوف کا ٹریگر نہیں دبایا، بٹن کا بم کا بٹن نہیں دبایا، ریموٹ کنٹرول نہیں دبایا، صرف زبان سے ایک جملہ کہا۔ جس طرح آج عام بے دین لوگوں کی حالت ہے، شام کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے، عراق میں مسلمان ذبح ہو رہے، یمن میں مسلمان ذبح ہو رہے، فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہے، خارجی گروہ، خارجی فرقہ، تکفیری تہجیری ظالم مسلمانوں کو قتل کر رہے۔ یہ سن کے بجائے افسوس کرنے کے، بجائے مسلمانوں کے دکھ کو محسوس کرنے کے اپنی زبان سے کہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، حق بنتا ہے،
مرنا چاہیے ان کو. یہ یوں ہے اس نے زبان سے صرف کسی مسلمان کے قتل میں جرم کے طور پہ زبان سے شریک ہوا، یہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے ماتھے پہ اللہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مردود ہے، مایوس ہے، نا امید ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، حالت کفر پہ واپس نہ لوٹ جانا کہ حالت کفر پہ لوٹ کے کہیں تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا شروع کر دو. مسلمان کو ناحق مارنا کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اور آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے. نہ قتل کرنے والے کو پتا کیوں کر رہا ہوں، نہ قتل ہونے والے کو پتا کیوں ہو رہا ہوں. اللہ کی قسم، پانی مہنگا ہے. مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون سستا ہو چکا ہے. ذرا سی بات پہ جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا، اور بھول جاتا ہے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. آئیے صحیح بخاری کی یہ روایت سنتے ہیں. سیدنا ابو بکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اللہ کے لیے اس حدیث کو غور سے سنیے گا. پیارے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو مسلمان تلواریں سونپ کے مقابلے پہ نکل آتے ہیں، تلواریں تان لیتے ہیں، نیام سے تلواریں نکل آتی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں ہی آگ میں جائیں گے. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا. سائل پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ. آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. ایک وظیفہ بتا کے جاؤ، کہ باپی وظیفے نہیں دس دے، لو وظیفہ سن لو ہم سے. تعویذ گنڈے والے مجرموں کے پیچھے نہ بھاگا کرو، حدیث رسول کا وظیفہ سن لو. ایک بندہ سمجھتا ہے اس کو بڑی بیماری ہے، بڑی تکلیف ہے، جادو ہے، جنات ہے، اس کو بواسیر ہے، اس نے سوکڑے کا تعویذ باندھا ہے. اے کیوں پایا جی؟ اے جی وہ پیر صاحب نے دیتا سی سوکڑا مک جائے گا، تینوں ایمان دا سوکڑا ایسا لگے گا کہ جہنم بریک لگنی. یہ تعویذ پہلے مر گئے، تم تو جسم کا سوکڑا ختم کرنے لگے تھے، ایمان کو سوکڑا لگے گا، سوکھتا سوکھتا ایمان ختم ہو جائے گا اور تم جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے. یہ کیوں چھلا کر اے جی وہ بابا بری سرکار دے دربار تو لیا سی تے بواسیر مک جاندی ہے. بابا بڑا پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے جس نے بواسیر کا علاج پتھروں میں رکھ دیا ہے. یہ سب ڈرامے باز ہیں، دھوکے باز ہیں، عزتوں کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، عقیدے کے ڈاکو. آؤ وظیفہ میں لے کے جاتا ہوں. اچھا آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، جب آپ پر اللہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا تکلیف باقی رہے گی؟ سوچئے گا، اگر غلط ہو تو مجھے کہیے گا. اللہ آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے، بواسیر، سوکڑا، بیماری، جن، جادو باقی رہے گا؟ اس نیت سے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. میں بیمار بندہ ہوں، میں جب درود پڑھوں گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوگی. جہاں رحمت آتی ہے وہاں سے عذاب مصیبت ٹل جاتے ہیں، اللہ شفا دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کبھی خاموش نہ رہے. وہ مجرم ہے جو پیارے نبی پہ درود کا منکر ہے، اور وہ محروم ہے، بد نصیب ہے جس کے پردہ سماعت سے محمد آواز ٹکراتی ہے زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہیں پہنچتا. پیارے نبی علیہ السلام سے سائل سوال کرتا ہے، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول. یہ قاتل کی تو بات سمجھ آ گئی کہ اس نے گولی چلائی، اس نے حملہ کیا، اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جائے گا. بات سمجھ آ گئی، مقتول کا جرم کیا ہے؟
وہ تو مارا گیا نا، وہ تو قتل ہوا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا کہ تیل انہیں بھی لایا سی کہ میں انہوں ماروں گا، ادھر داؤ نہیں چلیا، ارادہ اس کا بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا تھا، اس کا داؤ نہیں لگا، دوسرے کا داؤ لگا، نکلے دونوں اس نیت سے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک مارا گیا ایک بچ گیا، اس دنیا میں بچ گیا، جہنم سے دونوں نہیں بچ سکتے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ایک جان کا قتل کتنا شدید ہے، کتنا حکیم ہے، آئیے قرآن حکیم کی آیات سے سنتے ہیں۔ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 32 ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، ناحق خون بہایا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے خون بہایا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس پہلے قاتل کے کھاتے میں وہ سارا خون جمع ہوگا جس نے اس برے عمل کی ابتدا کی تھی۔ ایک انسان کو مارنا انسانیت کو مارنا ہے، اور ہزاروں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو مارنا وہ ثواب کا کام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک کی جان بچاتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کی زندگی بچائی اس نے ایک ہی نہیں بچائی، گویا پوری انسانیت کی بچائی۔ مسلم کے خون کی قدر کتنی ہے، آئیے سنیے۔ ترمذی میں یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، پوری دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ہلکی ہے، ایک مسلم کا خون بہایا جانا ہلکا نہیں ہے۔ پوری دنیا کی بربادی اتنی اہم نہیں ہے جتنے ایک مسلمان کا خون اہم ہے۔ مسلم کے خون سے ہاتھ رنگین کرنے والے مجرموں، سوچو قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کس منہ سے پیش ہوگے۔ اور آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے، خون مسلم ارزاں ہے، سستا ہے، بے قیمت و قدر ہے، لٹایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کہیں تو یہود و نصارہ کے ظلم کے پنجے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر چکے ہیں۔ عراق اور افغانستان، فلسطین کے میدان مسلمان لاشوں کے ساتھ سجے ہوئے ہیں، مسلمان بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے، مسلمان کے خون کو زمین کو پلایا جا رہا ہے، زمین رنگین ہو رہی ہے۔ کہیں بورما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ہزاروں مسلمان بورما میں زندہ جلا دیے گئے، ان کی لاشوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ہزاروں مسلمان فلسطین میں اب تک یہودیوں کے جرم کا لقمہ بن چکے، بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوئی۔ یہ مسلمان کی حالت ہے، یہ مسلمان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اور اگر کہیں مسلمان یہود و نصارہ کے پنجوں سے محفوظ ہیں تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ رافضی یہود و نصارہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں پہ ظلم کے تیر برسا رہے ہیں۔ نہیں یقین کسی کو، آئیے میں اس کو بات یہ یقین میں لے جاتا ہوں، چلیے یمن کے میدان کو دیکھیے، یمن میں حوثی شیعہ رافضی دماغ کے اہل سنت کا گھیراؤ کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ محاصرہ طویل ہوتا ہے، بالآخر اہل سنت کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے اور رافضیت وہاں پہ غالب آتی ہے۔ مسلمانوں کا خون بہایا گیا یمن کے اندر حوثی رافضی شیعوں کے ذریعے، اور ان مجرموں نے ان مسجدوں کو بموں کے دھماکوں سے اڑایا جن مسجدوں کے مینارے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آواز گونجتا تھا، جن مسجدوں کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی تھی۔ اور ان کا ڈرامہ دیکھیے، ان کا دھوکہ دیکھیے، اہل سنت کی دماغ کی مساجد کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور جب دھماکہ ہوتے ہیں تو زبان سے آواز لگتی ہے موت لامریکہ، موت لاسرائیل۔ مارتے اہل سنت کو ہے، نام امریکہ کا لیتے ہیں۔ مارتے کس کو ہیں؟ اہل سنت کو نام کس کا لیتے ہیں؟
امریکہ کا، اسرائیل کا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کی قسم، رافضیت امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی خادمہ ہے، دشمن۔ بھائی تم مسلمان کو مار رہے ہو، سنی کو مار رہے ہو، اہل سنت کا خون بہا رہے ہو، اور نام کسی اور کا، کام کوئی اور۔ وہ بالکل ویسے ہی کہ پنجاب کے اندر شادی ہوئی، شادی ہوتے ہوئے لڑکی والے نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ وہ لڑکی کا باپ ایک دن گزر رہا، لڑکے کے باپ کو وہ دیکھتا ہے کھلی جگہ پہ بیٹھا، قبلے کی طرف منہ کیا، پیشاب کر رہا ہے۔ وہ لڑکی کے باپ نے گزرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ادھر قبلہ شریف ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کرو، ادھر قبلہ ہے۔ تو اس کی اس بات کا جواب دینے کی بجائے کھڑا ہو کے کہے گا مینوں پتا ہے جنہ کڑی کو تجھے جہیز دیتا سی، مجھے پتا ہے تو نے بیٹی کو جہیز میں جو سامان دیا تھا مجھے سارا پتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں بیٹی کے جہیز کی بات ہی نہیں کی، میں تو کہہ رہا ہوں ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ نہ کر۔ اسے غصہ کس بات پہ تھا؟ جہیز نہ ملنے، اس نے وہ پیشاب والی بات کو بھلا دیا، جہیز والی بات کو یاد رکھا۔ مجھے پتا ہے تو نے بیٹی کو کیا کچھ دیا تھا، میں سب جانتا ہوں۔ مارتے اہل سنت کو ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا خون کرتے ہو اور زبان سے جھوٹ بولتے ہو، موت امریکہ کی اور موت اسرائیل کی، تم سے بڑا ظالم اور جھوٹا دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ یمن کے اندر اہل سنت کا حال ہے۔ اسی طرح شام کے میدان کو دیکھیے، شام کے میدان کے اندر، شام کی سرزمین میں اب تک آزاد رپورٹ میں اقوام متحدہ کے قول کے مطابق 1 لاکھ اہل سنت کو ذبح کیا جا چکا ہے، قتل کیا جا چکا ہے۔ مسلمان قتل ہو رہے، بچیاں قتل ہو رہی، بچیوں کی اجتماعی آبرو ریزی ان رافضیت سے، ان علویوں سے، ان نصیریوں کے مجرموں نے کی۔ معصوم بچوں کو نیزوں کی نوک پہ چڑھایا، گولیوں سے بھونا، اجتماعی طور پہ ہزاروں کو ذبح کر کے ایک ایک قبروں میں دفن کیا، ہزاروں کو جیل میں قید کیا اور ان کو بھوکا رکھا، اتنا بھوکا رکھا کہ یہاں تک کہ موت طاری ہو گئی۔ ہلاکو خان اور چنگیز کے دور کے مظالم آج کے نصیری شامی رافضیوں کے مظالم میں پیش کیے جائیں۔ چنگیز کے مظالم تھوڑے ہیں، ہلاکو خان جو موجودہ دور کا بشار مجرم، اس کے جرم ان سے بھی بڑے ہیں۔ شام کی جنگ یاد رکھنا، شام کی جنگ کرسی کی جنگ نہیں ہے، سیاست کی جنگ نہیں ہے، شام کی جنگ اہل سنت اور رافضیت کی جنگ ہے، ایمان کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ ہے۔ یہاں بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کا ماننے والا، اللہ کا نام لینے والا، اور یہ غیر اللہ کو سجدے کرنے والا۔ مسلمانوں کو بھوک کے شکنجے میں ایسا کس دیا گیا۔ میں نے اس شامی مسلمان سنی ماں کو دیکھا، رب محمد کی قسم، وہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہ کرتی ہوئی باہر نکلتی ہے، چوک میں کچرے کے ڈھیر پہ آ کے بچی ہوئی سڑی ہوئی گندگی کو تلاش کرتی ہے اور اپنے معصوم بچوں کے لیے اس کچرے کے ڈھیر سے گندگی کو اٹھا کے گھر لے جاتی ہے۔ اس سے پوچھنے والا پوچھتا ہے ماں یہ تو کیا کر رہی ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے ایک ہفتہ گزر گیا، میرے بچوں نے کھانے کا منہ نہیں دیکھا ہے، شاید یہ بدبو ان کی بھوک پر غالب نہ آئے اور وہ اسی کچرے کے چیزوں کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیں۔ اہل سنت کا خون اتنا سستا کہ حرام جانور کھانے پہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہ مناظر انسان کو ہلا دینے والے مناظر ہیں۔ یہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر اہل سنت پہ ظلم کرنے والے یہی رافضی ہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو آؤ میں اور آپ کو وادی یقین میں لے کے جاتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین ہے، جس کی جلد اول اور صفحہ 527 ہے۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارا 12واں امام آئے گا، 12واں امام کہاں سے آئے گا؟ جی نہیں یاد آپ کو کہاں چھپا تھا؟ جا کے غار کے اندر چھپا تھا، اور وہ غار سے نکلے گا۔ یہ دکانداری چلائی ہوئی ہے۔ کہا جب وہ امام ہمارا باہر آئے گا، باہر آنے کے بعد سب سے پہلے کافروں سے پہلے ملا باقر مجلسی کے لفظ کو سنیے، کفار سے پہلے اہل سنت علماء کو قتل کرے گا۔ یہ قائم آل محمد ہے جو خون بہائے گا، اور محمد کریم کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے والے کے
لہو سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، جنت اس پہ حرام ہو گئی۔ اہل سنت کے آئمہ، اہل بیت کے آئمہ پاک ہے، پاکیزہ ہے تمہارے اس جھوٹ سے۔ یہ تم نے اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہے۔ بصائر الدرجات رافضیت کی دوسری کتاب صفحہ 553 پہ لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا، اور میں نے پہلے کہا یہ جھوٹ ہے، وہ مہدی جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ عظیم ہستی ہے جو دنیا سے ظلم کو مٹا کر امن قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ ظلم کے پہاڑ گاڑنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن رافضیت کا جھوٹا مہدی ذرا سنیے، وہ کہتا ہے کہ جب آئے گا تو پھر مدینہ پہنچے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ابو بکر و عمر کی قبروں کو پھاڑے گا، نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کی قبروں کو پھاڑے گا، ان کے جسموں کو درختوں پہ ٹانگے گا، پھر ان کو حد قائم کرے گا، درے مارے گا اور سزا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اعمال کسی عام مسلمان کے نہیں ہو سکتے، کجا فقط کے ایمان کے ہو۔ اور جو توہین کرے اصحاب محمد الرسول اللہ کی، جو توہین کرے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی، اللہ کی قسم ہمیں محمد کریم نے حکم دیا ہے جب تم صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کسی کو دیکھو، گالی دیتے ہوئے دیکھو، تم کہو تم پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اور جو یہ اعمال کرے اصحاب مصطفیٰ کی قبروں کی توہین کر کے، اجساد مبارکہ کی توہین کر کے، ہم حدیث رسول پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو یہ تصور اپنے دل میں لے کر آتا ہے۔ ایک رافضی مجرم کہتا ہے ان قریب ہم حرم میں نماز پڑھیں گے۔ ٹیلی ویژن اینکر پوچھتا ہے میں بات نہیں سمجھا، حرم میں نماز پڑھنے کی بات آپ نے کیسے کی؟ حرم تو کھلا ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ کہا نہیں، ہم نے رافضیت میں لشکر تیار کر لیا، انتظار کر رہے ہیں امام کا، امام غائب قائم آل محمد باہر آئے گا، پھر اس کی قیادت میں ہم جہاد کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ اور لفظ کہتا ہے اللہ اپنے عذاب کا کوڑا اس کے منہ پہ برسائے، کہتا ہے ہم سعودی کافر حکومت کا خاتمہ کریں گے، حرمین شریفین کو ان سے آزاد کروائیں گے۔ تمہاری اس سوچ پہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسائے۔ أم في إيران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله. یاد رکھنا میرے جملے کو، سعودی عرب سے دشمنی کرنے والوں کی دشمنی کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دھرتی کا یہ واحد ملک ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہے، شرک اکبر موجود۔ قبر پرستی کی صورت میں جاؤ، پوری دنیا کو دیکھ لو، دھرتی پہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کسی پیر بابے کی قبر کی پوجا نہیں ہوتی۔ کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پھسوڑی شاہ۔ پچھلے دنوں میں نے پیر بابے کی قبر دیکھی، اس پہ بڑا سارا بورڈ لگا ہوا پیر بابا شادی شہید۔ یہ پتہ نہیں بیاہ کران واسطے شہید ہویا یا بیاہ کرا کے شہید ہویا۔ وہ حیدرآباد کے ہمارے ایک بھائی، ہم نے انہیں کہا آپ کی شادی نہ دوسری کروا دیں، کہا شیخ بیگم نے کہا ہے کروا دیجئے، پہلے کھانے میں ہی زہر دوں گی دونوں کو۔ یہ بھی لگتا ہے کہ بیاہ کرا کے شہید ہویا۔ تمہیں نام رکھنے کے لیے بھی نام نہیں ملتے، اللہ تمہیں ہدایت ہے، پیر بابا شادی شہید۔ وہ کسی پیر بابے کی قبر ہے سعودی عرب میں؟ یمن سے چلیے طائف تک پہنچیے، جائیے، ڈھونڈے ڈھونڈے پھرے، تمہیں یہاں پہ گردنیں جھکتی بھی نظر آئیں گی تو رب العالمین کے سامنے آئیں گی۔ کسی الو والے بابے کے، کسی بٹیرے شاہ، تتر شاہ، ککڑ شاہ نظر آئے گا کوئی؟ دشمنی یہ ہے، دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وعدہ گونجتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من اللہ کا وعدہ کیوں نہیں گونجتا؟ یہ دشمنی کی وجہ ہے۔ یہاں توحید کا رواج ہے،
اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اللہ یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، اللہ یہاں کی حکومت کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین شریفین کو مزید توحید کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صحت والی زندگی عطا فرما، اس کو نیک صحبت عطا فرما، بری صحبتوں سے بچا، اللہ اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، رافضیوں کی چالوں کو واپس رافضیوں پہ لوٹا، اہل سنت کے قاتلوں کی چالوں کو واپس ان پہ لوٹا۔ باشعور مسلمان جب نظر دوڑاتا ہے تو اسے خون مسلم بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کفار قوموں کے زہریلے پنجے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر چکے ہیں۔ یہی مسلمان جب ماضی میں جھانکتا ہے تو مسلمان عزت کے آسمان کا چمکتا ہوا تارا نظر آتا ہے۔ وہ مسلمان حکمران تھا جس نے آسمان پہ بھٹکتی ہوئی ایک بدلی کے ٹکڑے کو دیکھا تھا اور کہا تھا جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس، جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس، تیرے پانی سے جو انگوری پیدا ہوگی اس کا خراج میرے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی کے اندر اتار کر کہا تھا اللہ تا حد نگاہ سمندر نظر آتا ہے، اور اگر مجھے پتا ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی مخلوق آباد ہے میں سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا وہاں تک بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا کے آؤں۔ یہ مسلمان تھے جب وہ مسلمان تھے، ان کی عزت کی یہ کیفیت تھی، اور آج بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ذلت کے دلدل کے اندر گرتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے وجوہات کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو چکا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے، اللہ سے دوستی تھی۔ آج کا مسلمان اللہ کو ناراض کر چکا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، گھر کے اندر بیٹا رہتا ہو، ماں باپ بہن بھائی سارا خاندان آباد ہے، اور یہ اپنے باپ سے ٹکر لے لے، باپ سے لڑائی اور جنگ لے لے، تو کیا خیال ہے یہ اپنی ماں بہن کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکے گا؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ جب خاندان کے سربراہ سے بڑے سے لڑائی ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کے ساتھ بھی سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم میرا جملہ کڑوا ہو تو مجھے معاف کر دینا کہ میں قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان اپنے خالق و مالک کو ناراض کر کے شرک اکبر کی وجہ سے اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ چکا ہے۔ میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں، میرے ساتھ رہیں، اس منظر کو دیکھیں۔ پنجاب کا ایک قبر ہے، ایک بابے کی قبر ہے، اس پہ بورڈ لگا ہے مسلمان کیا شرک کے اندر اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا بھی بے عقل ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اس منظر کو دیکھ کر مجھے یقین کرنا پڑا۔ اس بابے کی قبر پہ نام لگا ہوا ہے پیر بابا حضرت اللہ سائیں۔ مسلمانوں کہاں بریک لگاؤ گے؟ یہ شرک کا دلدل، یہ شرک کا عذاب، یہ شرک کا طوفان کہاں رکے گا؟ کب عقل کے دروازے کھلیں گے؟ ارے جو مردہ ہو گیا، جو دفن ہو گیا، جو زمین کے اندر مٹی کے نیچے جا کے پھنس گیا، وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، میرے جملوں پہ غور کرنا، یہ جرم ابو جہل نے اللہ کی قسم نہیں کیا تھا۔ پیروں کا نام اللہ کے نام پہ، نوری بوری والا لاہور کا بابا بیٹھا ہے، اس کا مرید کہتا ہے لوکی عرشہ اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے عرش کا تصور کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیر نوری بوری والے کی شکل میں اللہ خود دنیا پہ آ بیٹھا۔ لوکی یہ مطلع غیر بھی لوکی سمجھ میں کس طرح آوے؟ لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے۔ رب گوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے کمال، نوری گوری گاڑے میں پاؤنی ہے کمال، نوری گوری گاڑے۔ لوکی عرش دے اتے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے۔ رب گوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے کمال، نوری گوری گاڑے میں پاؤنی ہے کمال۔ ابھی بھی سوال ہوگا یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ ابھی بھی سوال ہوگا مسلمان کے خون کی ارزانی کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ مسلمان شرک کی اندھیری رات میں گم ہو چکا ہے،
حالانکہ اسے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مالک کا فرمان سنیے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکڑنا، معبود نہ پکڑنا، سجدے نہ کرنا۔ قادریوں کو سجدہ کرنے والوں، پیروں کے سامنے اجتماعی شکل میں آ کے 100-150 افراد اکٹھے ہو کے داڑھی مونچھوں والے پیر کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، دھاڑتے ہیں، پیر کو پکارتے ہیں کہ پیر راضی ہو کے انہیں کچھ دے سکے۔ یہ تم جیسا مجبور انسان ہے، تم نے اس کو اللہ کا شریک کیوں بنا لیا؟ وگرنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جائے گا۔ یہ پیر باپے جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت کو چھڑائیں گے، قیامت کو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ وہاں کی حالت اور منظر کو دیکھ کے ہر کسی کی زبان پہ ہوگا، اللہ آج میری جان کو بچانا۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زبان ہوگی جو کہے گی اللہ میری امت کو بچانا۔ باقی ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شرک سے تمہیں اللہ نے کیسے منع کیا؟ قانون جاری کر کے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی کو عبادت میں اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ارے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کی شادی مس ورلڈ سے ہو، حسینہ عالم سے ہو، حسینہ کائنات سے ہو، ہونی کوئی نہیں، میں ویسے مثال دیں گے، پریشان نہ ہو، میں ویسے مثال اگر ہو جائے اور وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ جی میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں، ایک شرط ہے کہ میں ہفتے کے بعد 2 گھنٹے کی چھٹی لیا کروں گی اور پہلے منگیتر کے پاس جایا کروں گی، اس حسینہ کائنات سے شادی کرو گے؟ جی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے نا، غیرت نہیں مانتی۔ آپ نے بیوی کو پیدا کیا، بیوی کے خالق و مالک و رازق ہو، صرف قبول ہے کر کے گھر لے کے آئے ہو 3 تولہ سونے کے عوض حق مہر پہ فلاں کی بیٹی فلانا مجھے منظور ہے، اور گھر میں آتی پہلی رات یہ انگوٹھا دیتے ہو اس کے گردن میں، معاف کر معاف حق مہر کرتے ہو یا نہیں؟ پھر صبح مولوی صاحب اگر بڈی اپنے آپ بھی معاف کر دے پھر تے مسئلہ کوئی نہیں نا، جیڑی ساری رات دکھا دیتی رکھتی غریبڑی نو وہ نہیں یاد۔ اس کی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور آج کس حد تک شریک بنا لیے گئے اللہ کے؟ اس منظر کو آنکھیں کھول کے دیکھیے، دل کی کھڑکیوں کو کھولیے۔ قبروں کا بنا ہوا، قبروں کے اوپر بنا ہوا یہ قبہ جو کعبے کی شکل کا بنایا ہے، جس طرح مسلمان بیت اللہ میں جا کے طواف کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبر پرستوں نے قبروں کے اوپر بالکل اسی شکل کا کی بلڈنگ بنائی ہے۔ کبھی اس کے اوپر کالا غلاف چڑھا دیتے ہیں، کبھی لال چڑھا دیتے ہیں، کبھی نسواری چڑھا دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا ویسے ہی طواف ہوتا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہے۔ وہ سب کر کے بنا کر کھانا ڈالتے تو کیا وہ
اندر قبریں ہیں، اوپر جعلی نقلی ابرہا کا کعبہ بنایا ہوا ہے اور مسلمان اس کا طواف کر رہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، شرک اکبر جب امت میں اس طرح آئے گا تو وہ خون پانی سے سستا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جرم ہے، یہ وجہ ہے۔ لوگ زندگی میں طواف کرتے ہیں قبروں کا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ میں آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھنا۔ ایران کے اندر ایک مرنے والا مر جاتا ہے، جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کی لاش کو لا کے کا طواف کروایا جاتا ہے، پیر و بابے کی قبر کا طواف کروایا جاتا ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو مسلمان کا خون ارزاں کیوں ہو گیا ہے؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بقية المراقب يقول أخذوا يطوفون به، شفت آثار العذاب ظاهرة عليه، لأنه العبد بمجرد ما تنفصل هذه الروح عن البدن إما إلى جنة إما إلى نار، هناك بداية المعاينة. لكن عندما يجيبون الميت إلى هذا المرقد المطهر العذاب يرتفع عنه احتراما لأمير المؤمنين. مسلمان کی ہلاکتوں کی سب سے بنیادی پہلی وجہ شرک اکبر ہے۔ توحید عزت دیتی ہے، شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے پوچھا زندگی میں طواف تو سمجھ آیا، مرنے کے بعد طواف؟ کہا اس لیے کسی کو شک نہ رہے کہ مشرک سی، بے ایمان سی، مرن تو بعد دی مور شرک دی لا کے قبر جفنا ہے۔ زندگی میں بھی شرک کرواتے ہیں، مرنے کے بعد بھی شرک کرواتے ہیں۔ جن اولیاء اللہ کو اللہ مالک کا شریک بنا بیٹھے، اس کی محبت ایسی غالب آئی کہ اللہ کی توہین کرنا ان مجرموں کے نزدیک آسان ہے۔ اپنے اولیاء کی توہین کرنا ان کے نزدیک آسان نہیں، یقین نہیں آتا۔ تو آئیے میرے ساتھ اس ذاکر کے جملے کو سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب علی جوان ہوئے اور علی کا فاطمہ رضی اللہ عنہما سے رشتے کا وقت آیا تو اللہ مالک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے رواج ہے دنیا کا کہ لڑکی والے کے گھر میں لڑکے والے خود چل کر آتے ہیں۔ اب علی کا نکاح آخری ذمہ داری میری ہے، میں نے کروانا ہے، لیکن میں قدیر ہونے کے باوجود مجبور ہوں کہ جسم جان نہیں رکھتا، میرا جسم نہیں، میرا ہاتھ نہیں، میری صورت نہیں۔ اگر میرا جسم ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، میں علی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیرے دروازے مدینے میں خود چل کر آتا۔ بھیجے نا، اب آخری فریضہ رہتا ہے، علی پہ جوانی کی بہار ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے، میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا۔ اور میرے حبیب، میں اس ریت، اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو، بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میرا بدن نہیں، ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر بدن ہوتا چل کے آتا، لیکن میرے حبیب تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا، اتنا ناز تھا
کہ تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے، تو محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے رات کے پردے میں، کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں تجھے بلایا، مجھے علی کے لیے بطول کا رشتہ چاہیے۔ سر اٹھانا، جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا نہیں، جس کی ماں کے دودھ کا اثر علی کو ماننا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول نے سجدہ کیا۔ پالنے والے لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ میں تیرا بندہ، بطول تیری کنیز۔ جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں ہاں کر دیتا۔ حجاب الہی میں زلزلہ آیا، کہا اے میرے حبیب، جبریل جیسے کمین کی زبان میں یہ طہارت کہاں کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے۔ اس سے بڑھ کر بھی اللہ مالک کی توہین ہوگی؟ اگر اللہ کہتا ہے میرا جسم ہوتا، میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے اے محمد علیہ السلام تیرے دروازے پہ چل کے آتا، میں قدیر ہونے کے باوجود مجبور ہوں۔ اللہ کی قسم، جو مجبور ہو وہ اللہ نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے الہوں کا تصور ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ آج کا مشرک اللہ مالک کی توہین کرتا ہے، شرماتا نہیں ہے، نام اسلام کا لیتا ہے، کام ابو جہل سے بھی برے کرتا ہے۔ یونس گوہر شاہی کو آپ نے سنا ہوگا، یونس گوہر شاہی اپنے پیر ریاض گوہر شاہی کے نام کا کلمہ لکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی تقریر کے دوران اس کی سکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا ریاض۔ ہوگی کبھی حرام مخلوق بنی، بے شک بے شک۔ اس کو کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، جس کی دماغ میں حرامی سوچ پیدا ہوئی اور حرامی پیدا ہوا، جس کے دماغ میں ابلیس جیسا کانسیپٹ تھا، تب ابلیس کو بنانے سے وجود میں لے کر کے آئے۔ کیا کہیں گے اس کو کہ یہ جو حرامی ہے، حرامی ہو، شرم نہیں آتی ہے مخلوق بنا کر کے اور پھر خالق کے اوپر انگلیاں اٹھواتا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا ریاض۔ جب شرک اکبر امت کو ہلاک کرنے پہ آتا ہے، اللہ کی قسم ان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جاتا ہے۔ یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو جہل نے تو کہا تھا ہاں اولا شفعاؤنا عند اللہ، ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں، اور یہاں اللہ کے نام کو ہٹا کر ریاض کا نام اللہ کے نام پہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے اس امت کی ہلاکت اور بربادی کی۔ قرآن خبر دے رہا ہے اس کلمہ گو انسان کو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنوں اور غیروں کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، درختوں پر امیدیں ہیں، پتھروں پر امیدیں ہیں، اللہ مالک سے نا امیدی ہے۔ اور جو مسلمان ان کو وادی شرک سے نکالتے ہیں، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو وہابی کہتا ہے، ان کو غیر مقلد کہتا ہے، ان کو مرتد کہتا ہے، ان کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ آئیے اس ذاکر کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے اہل حدیث کو گالی دیتے ہوئے، وہابیوں کو گالی دیتے ہوئے کہ وہابی کتے سے زیادہ نجس ہے، جہاں مل جائے واجب القتل ہے۔ يقول هذه فتوى، هذا يلزم الإمام بالانتظار السلبي عليه رحمه الله تعالى. نعم، يقول هذه فتوى، كلمة فتوى وظيفة، فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قالها الوهابي نجس بل أنجس من الكلب. خذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. جرم کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جرم کیا تھا؟ اس نے قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ چندے مانگے تھے، نیازیں مانگی تھی،
5वां हिस्सा मांगा था, सिर्फ यही कहा था ना क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज अहले तौहीद का यही जुर्म है, वो तौहीद की तरफ बुलाते हैं, ये जवाब में वाजिबुल कत्ल और गुस्ताखे रसूल के फतवे जारी करके उनके खून को हलाल करते हैं। हम इन कब्र परस्तों से, इन पीर परस्तों से, मुर्दा परस्तों से सवाल करते हैं कुरान हकीम की आयत की रोशनी में, फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अमन। अमन के मुतलाशियों, हमें सवाल का जवाब दो, कौन सा फरीक अमन का मुस्तहिक है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसको अमन मिलेगा, या जो कहे ला इलाहा इल्ला बशार, किसको अमन मिलेगा? जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। दूसरा फरीक ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहे, अमन किसको मिलेगा? एक अल्लाह को सजदे करे, एक कब्र पे सजदे करे, अमन किसको मिलेगा? एक या अल्लाह मदद कहे, एक या अली मदद कहे, अमन किसको मिलेगा? एक अपने हाथ में तावीज बांधे और एक शिफा के लिए रब को पुकारे, अमन किसको मिलेगा? एक बैतुल्लाह का तवाफ करे, एक कब्र का तवाफ करे, मुझे बताइए अमन किसको मिलेगा? अमन मिलने के लिए रास्ता बता रहा हूं कुरान की आवाज में। एक कहता है फरमाने मुस्तफा हरफे आखिर, ऑथेंटिक बात, आखिरी बात है। दूसरा कहता है हदीस तो है, हमारे मजहब के खिलाफ है, मौलवी साहब की बात आखिरी बात है। एक रसूल की बात को आखिरी समझता है, एक पीरो मुर्शद की बात को आखिरी समझता है। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अमन। बताओ फिर अमन का हकदार कौन है? कुरान अमन का जवाब देते हुए कहता है अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। अमन चाहते हो, कब्रों से सरों को उठाकर मस्जिदों में आके सरों को झुका लो, या अली मदद की सदाओं को छोड़ के या अल्लाह मदद की सदा पे आ जाओ, शिर्क अकबर से बरात करके तौहीद की वादी के अंदर आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अमन अता फरमाएगा। अगर खून मुस्लिम की इस बहती हुई नदी को रोकना चाहते हो, शिर्क अकबर से बाद आओ, फिरका परस्ती से बाद आओ मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम की शरीयत से, आपके दामन से चिमट जाओ और इस आयत को अपने सामने रखो, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, चलो इस रास्ते पे, पीछे चलो इस रास्ते पे, वला तत्तबिउस सुबुल, उल्टी सीधी राहों पे ना जाना, टेढ़े रास्तों पे ना जाना, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। तिरछी राहों को छोड़ के, टेढ़े रास्तों को छोड़ के सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम नाम है क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, जो अल्लाह ने कहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो असहाब मुस्तफ़ा ने समझा, सलफ सालेहीन के नहज पे, सहाबा के नहज पे कुरान और हदीस को समझना। तो इस जुल्म से कैसे अपने आप को बचाएं? शिर्क अकबर से बाग आए, फिरका परस्ती से बाग आए, मुस्लिम बने हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अहलु सुन्ना के दामन से चिमट जाएं, असहाब मुस्तफ़ा के मनहज पे आ जाएं और कुरान हकीम को अपने लिए आइडियल बना लें। बुरा हो उलमा सू का जिन्होंने कुरान छीन लिया हमारे हाथों। जी कुरान समझने वास्ते 18 अलूम दी लोड़ पैंदी है। कुरान नहीं समझना, मलफूजात हजरत जी की मौजूद है, मलफूजात फला हजरत की मौजूद है। अरे प्यारे भाई, वो मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की ज़ात है जिसके बारे में मालिक फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। हर बंदा अपनी मर्जी से बोलता है, मोहम्मद अर्श वाले की मर्जी से बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, इस दीन इस्लाम की तरफ लौट आए, अल्लाह से दोस्ती लगा लें। अल्लाह की कसम, जब मोमिन अपने रब से दोस्ती लगाता है, तौहीद में सच्चा हो जाता है, कायनात मिल के इसका कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, तौहीद पे रखे। प्यारे भाइयों, आपके सामने ये सब मनाजिर, ये सब क्लिप दिखाने का मकसद, चलाने का मकसद क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी और मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब वो वक़्त नहीं रहा कि हम लंबी चादरें ओढ़ के सो जाएं, जागने का वक़्त है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखना, ईमान पे रखना, तौहीद पे रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को फैलाने वाला बना के रखना। जब मौत देना, शहादत की मौत मदीनतुर रसूल में देना। हमारी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा निकल रहा हो और अहले शिर्क के हाथों हम शहादत का जाम पी के तेरी जन्नतों की तरफ बढ़ रहे हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।